محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ آپ تمامی احباب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج میں آپ تمامی احباب کے لیے ایک ایسا وظیفہ، بہت ہی چھوٹا وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں کہ کوئی بھی شخص دن کی شروعات میں 41 مرتبہ اس وظیفے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ذاتی نام ہے، ذاتی صفات ہے۔ اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص دن کی شروعات میں 41 مرتبہ اگر اس اسم کو پڑھ لیتا ہے تو اس کی برکت سے کوئی بھی دن میں کام وہ شروع کرے گا، دن کی شروعات اس کی بہتر ہوگی، اور کوئی بھی کام وہ کرے گا تو انشاءاللہ اس وظیفے کے ذریعے سے اس کا کام بگڑے گا نہیں، بڑی آسانی کے ساتھ اس کا کام مکمل ہو جائے گا۔ اور خاص بات اس وظیفے کی یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص بہت زیادہ قرضے میں مبتلا ہو، مقروض ہو گیا ہو، قرض دار ہو گیا ہو، بچوں کی شادی کے لیے قرضہ لے لیا ہو یا کاروبار بڑھانے کے لیے قرضہ لے لیا ہو، لیکن اب وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو یہ وظیفہ اس کے لیے ہے۔ اس وظیفے کو وہ صبح کے وقت 41 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ العزیز بہت ہی جلد وہ قرضے سے چھٹکارا پا جائے گا۔ اور اس وظیفے کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ انسان پیسہ بہت کماتا ہے، منتھلی سیلری بھی ملتی ہے اس کو، لیکن اس کا پیسہ پتہ نہیں چلتا، ادھر ہاتھ میں آتا ہے ادھر غائب ہو جاتا ہے، مطلب پیسے میں برکت نہیں۔ تو جس انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے وہ بھی اس وظیفے کو اگر 41 مرتبہ صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ آپ کے پیسوں میں، آپ کے دولت میں کافی برکتیں حاصل ہوں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ تمامی حضرات سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور لائک کر دیں اور پیارا سا کمنٹ کر دیں، اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسروں تک، اپنے احبابوں تک اس کو شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وظیفہ پڑھا کیسے جائے گا۔ وظیفہ پڑھنے کے لیے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پاک و صاف ہونا ضروری ہے۔ ناپاکی کی حالت میں آپ بالکل قطعی طور پہ کوئی بھی وظیفہ نہیں پڑھ سکتے۔ سب سے پہلے آپ کو پاک ہونا ہے۔ پاک ہونے کے بعد کوئی بھی وظیفہ آپ پڑھیں گے تو سب سے پہلے وظیفہ پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھنا لازم ہوتا ہے۔ اب آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجئے، جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو وہ درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی درود آپ کو نہیں یاد ہے تو سب سے چھوٹی درود صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے چھوٹی درود ہے، ہر کسی کو یہ درود یاد ہوتا ہے، تو آپ اس درود کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ پڑھیں، اور اس پڑھنے کے بعد یا اللہ یا واسطو، کیا کہنا ہے؟ یا اللہ یا واسطو 41 مرتبہ آپ کو یا اللہ یا واسطو کا ورد کرنا، یعنی یا اللہ یا واسطو آپ کہیں گے تو 1 مرتبہ کاؤنٹ ہوگا، پھر یا اللہ یا واسطو، یا اللہ یا واسطو، ایک مرتبہ یہ کاؤنٹ ہوگا۔ آپ اچھے طریقے سے کاؤنٹ کر کے 41 مرتبہ آپ پڑھیں گے، چاہے تو آپ فنگر پہ کاؤنٹ کر لیں، اگر فنگر پہ آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی تسبیح وغیرہ لے لیں، مطلب کسی بھی طرح سے آپ کاؤنٹ کریں، اچھے سے کاؤنٹ کریں۔ 41 مرتبہ پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اس 41 مرتبے کو آپ مکمل کریں، دھیان سے پڑھیں کہ 41 کی عادت پوری ہو۔ 41 مرتبہ جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو جیسے ہی آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا تھا 3 مرتبہ، ویسے ہی آخر میں بھی آپ کو درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے وظیفہ مکمل کر لیا۔ اب کرنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھا دینا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے۔ اگر آپ قرضے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، قرضے کے لیے وظیفہ پڑھ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اور کوئی بھی حاجت آپ کی ہے تو اس حاجت کے لیے اپنے اعتبار سے جس طرح سے آپ دعا کر سکتے ہیں رب کی بارگاہ میں کریں۔ انشاءاللہ دیکھیں گے آپ چند ہی دن یہ وظیفہ آپ پڑھیں گے، زیادہ وقت آپ کا نہیں جائے گا۔ 41 مرتبہ صرف آپ کو یا اللہ یا واسطو کہنا ہے۔ 41 مرتبہ پڑھنے میں مشکل سے 5 سے 10 منٹ کا وقت جائے گا، لیکن جب آپ اس وظیفے کو کرنے لگیں گے تو اس وظیفے کے ذریعے سے
آپ کا رکا ہوا کام، جو مشکل کام ہو گیا تھا، جو ہونے والا نہیں تھا، اس وظیفے کے ذریعے سے وہ بھی کام بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آپ قرض میں ایک دم سے ڈوب چکے ہیں تو انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کو قرضے سے بڑی آسانی کے ساتھ نکالتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ اس وظیفے کو کر کے دیکھیں۔ اس ویڈیو کے کلپ میں بس اتنا ہی۔ اب آپ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ایک اچھے وظیفے کے ساتھ آپ تمامی حضرات کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔